لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأنام سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الاکرمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال ابو عبد الله الحسین علیہ السلام حين خرج من المدینہ لأخیہ محمد بن حنفیہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات پڑھیں عزیزان ایمان 12:30 پر یہاں نماز کا قیام ہے. ایک وقت معین کر دیا گیا ہے 12:30 بجے، لہذا 12:30 بجے تک انشاءاللہ گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. کم وقت میں زیادہ معروضات آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے. بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلنے لگے تو ان کے بھائی محمد حنفیہ نے ان سے آ کے کہا، بھیا حسین کربلا مت جائیے. آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ کسی اور طرف چلے جائیے. آپ کے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے نکلنے کا ہدف کیا ہے؟ آپ کے نکلنے کا ریزن کیا ہے؟ آپ کے نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے عزیزان ایمان، یہ جلوس صرف بنام جلوس نہیں ہے، یہ مجلس صرف بنام مجلس نہیں ہے کہ ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، ہر گاؤں میں ہوتا ہے تو یہاں بھی ہوگا. یہ اس لیے نہیں ہے. یہ جلوس جہاں جہاں بھی ہوتا ہے یہ حسینیت کے پیغام کو عام کرنے کا ذریعہ ہے. یہ حسینیت کے پیغام کو عام کرنے کا ذریعہ ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کچھ ذوات نے خطبے دیے ہیں. ایک خطبہ جناب زینب کا ہے، ایک خطبہ جناب ام کلثوم کا ہے، اور ایک خطبہ جناب سید سجاد کا ہے. تینوں خطبے دے کر بتا دیے کہ دیکھو، اپنے جلوسوں میں تقریروں کا اہتمام کرنا، اپنے جلوسوں میں حسینیت کے مشن کا اعلان کرنا، حسینیت کے مقصد کا اعلان کرنا. یاد رکھیے گا، آپ لاکھ جلوس کر لیجئے، آپ لاکھ ماتم کر لیجئے، آپ لاکھ شب داری کر لیجئے، آپ لاکھ عزاداری کر لیجئے، اگر آپ نے اور ہم نے حسین کے مقصد کو نہیں سمجھا، دیکھیے بڑی بات کہہ رہا ہوں، حسین کے مقصد کو نہیں سمجھا تو نہ عزاداری سے فائدہ ہو رہا ہے، نہ جلوس سے فائدہ ہو رہا ہے، نہ ماتمداری سے فائدہ ہو رہا ہے. ہمیں حسینیت کے مقصد کو سمجھنا. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی گفتگو کروں، اور انشاءاللہ آپ علماء اور ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں. اب الحمدللہ ذاکری کا ماحول بدل گیا ہے، اب خطابت کا ماحول بدل گیا ہے. اب ہمارا مجمع بھی اٹھا پٹک والی خطابت پسند نہیں کرتا.
دیکھیے بات منبر سے وہ کریے جو عقل کے مطابق ہو، اور حدیثوں کے سلسلے میں بھی ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بات کی تائید کریں گے، انہوں نے بھی اپنی زندگی مدرسوں میں گزاری ہے اور علم دین بھی حاصل کیا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا علم دنیا، اس لیے کہ علم دنیا ہی علم دین ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ ہم نے الگ کر دیا، یہ علم دنیا ہے، یہ علم دین ہے۔ جو علم دنیا ہے وہی علم دین ہے، جو علم دین ہے وہی علم دنیا ہے۔ اس لیے کہ پیغام حسین یہیں سے شروع ہے، مجلس میں پیغام ہونا چاہیے۔ آج ہمارا نوجوان اس لیے تعلیم حاصل نہیں کرتا کہ تعلیم حاصل کر کے مولانا کیا کریں گے، نوکری ملتی نہیں ہے، جاب ملتی نہیں ہے، ہمیں سرکاری جاب نہیں ملتی، پرائیویٹ جاب نہیں ملتی، ہمیں نوکری نہیں ملتی۔ کس نے کہا ہے کہ علم نوکر بناتا ہے؟ علم نوکر نہیں بناتا، علم سماج میں اٹھنے اور بیٹھنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ علم سماج میں اٹھنے اور بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ جو جاہل ہوتا ہے اس کے بیٹھنے اور اٹھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، اس کی گفتگو کا انداز، بات چیت کا انداز، اخلاق، کردار، کیریکٹر الگ ہوتا ہے۔ وگرنہ جو علم رکھنے کے بعد بے عمل ہے، پیغمبر نے فرمایا العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، بغیر عمل کے علم ایسا ہی ہے جیسے بغیر پھل کے درخت، جیسے بغیر پھل کے درخت۔ علم مینر سکھاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں پیسہ کمانے کے ذریعہ بنا دیا گیا ہے تعلیم کو۔ کچھ نہیں ہے تو اسکول ہی کھول کے بیٹھ جاؤ، کالج کھول لو، اسکول کھول لو، پیسہ ہی پیسہ آئے گا۔ للہیت رہی نہیں گئی ہے۔ سب سے بڑی یونیورسٹی جو اسلام میں قائم ہوئی وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ دیکھیں آج ایک نئے نیچ کی خطابت ہو رہی، یہی پیغام حسین ہے۔ پیغام حسین کیا ہے؟ علم حاصل کرو، جتنا مینر حاصل کر سکتے ہو، جتنا کردار بنا سکتے ہو اتنا کردار بناؤ۔ ڈاکٹر بنو، کس نے منع کیا ہے ڈاکٹر بننے سے؟ انجینئر بنو، کس نے منع کیا ہے انجینئر بننے سے؟ سائنٹسٹ بنو، کس نے منع کیا ہے سائنٹسٹ بننے سے؟ اور جب ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، سائنٹسٹ بن کے ماتمی حلقے میں کھڑے ہوگے تو مجمع یہی کہے گا یہ شیعہ قوم ہے، ان کے ماتم کرنے والوں میں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی فلاسفر ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ پڑھیے عزیزان ایمان، MBBS کیجئے، بڑی بڑی ڈگریاں لیجئے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کے میدان میں آئیے۔ چھٹے امام کے زمانے میں سب سے بڑی یونیورسٹی چھٹے امام کی تھی۔ متعدد شاگرد تھے امام جعفر صادق کے، بہت سے شاگرد تھے۔ ایک شاگرد تو ایک فرقے کا امام بن گیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ ایک شاگرد، اب اپنی اپنی قسمت ہے سرکار۔ شاگرد قطرہ، استاد سمندر، شاگرد قطرہ، استاد سمندر۔ اب اپنے اپنے ذوق کی بات ہے کہ کون قطرے کے پاس جا رہا ہے، کون سمندر کے پاس آ رہا ہے۔ ایک شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ، جس سے حنفی مذہب بنا۔ یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ چھٹے امام کے شاگرد تھے اور جڑت کے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ ایک کتاب چھپی
آتی ہے، انگریز رائٹر نے لکھا ہے، انگریزی میں کتاب ہے سپر مین ان اسلام، امام جعفر صادق کے حوالے سے سپر مین ان اسلام، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ ابو حنیفہ میتھ کا بہترین اسٹوڈنٹ تھا اور 2 سال، زیادہ نہیں، کتنے؟ 2 سال نام ان کا تھا نعمان۔ کیا نام تھا؟ ہاں دماغ بیٹھا لیے، نام کیا تھا؟ نعمان۔ کنیت کیا تھی؟ ابو حنیفہ۔ کنیت تھی ابو حنیفہ، نام تھا نعمان۔ 2 سال زانوئے ادب طے کیا امام جعفر صادق کے سامنے، اور یہ لکھا ہے اس نے اور یہ بیان دیا ہے، لولا سنتان لحلق نعمان، اگر 2 سال امام کی شاگردی کے نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ 2 سال اگر شاگردی امام کے نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ عزیزان ایمان، علم حاصل کیجیے۔ گणित کا بہت بہترین اسٹوڈنٹ تھا۔ اینٹیں رکھی ہوئی تھی، امام نے کہا جاؤ گن کے آؤ۔ کوئی گیا 1 گھنٹے میں گن کے آیا، کوئی گیا 2 گھنٹے میں گن کے آیا، کوئی گیا 3 گھنٹے میں گن کے آیا۔ امام نے کہا نعمان، ابو حنیفہ تم جاؤ۔ ابو حنیفہ گئے، 5 منٹ میں گن کے چلے آئے۔ امام نے پوچھا بھائی کسی نے 2 گھنٹہ لگایا، کسی نے 3 گھنٹہ لگایا، تم نے 5 منٹ میں اینٹوں کو کیسے گن لیا؟ کہا مولا نیچے کی گینا، اوپر کی گینا، آپس میں ضرب دے دیا، گوڑا لگا دیا، نتیجہ نکل گیا۔ تو امام نے کہا ہے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو علم دو۔ دیکھیے پہلی بنیاد پر علم ہے، اور علم کو انسان کو اہمیت دینی چاہیے۔ اسلام نے علم کے اوپر پورا زور دیا۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لحد تک، قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ علم کی بڑی اہمیت، اور لشکر امام میں کوئی جاہل نہیں تھا۔ جناب حبیب ابن مظاہر، امام حسین نے جب خط لکھا تو کیا لکھا؟ من الرجل الغریب الی الرجل الفقیہ۔ امام نے ابو حنیفہ کے حبیب ابن مظاہر کو فقیہ لکھا۔ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو 1000 حدیثیں یاد ہوں۔ قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بات کی تائید کریں گے، جس کو 1000 حدیثیں یاد ہوں اسے فقیہ کہتے ہیں۔ امام نے حبیب ابن مظاہر کو فقیہ کہا۔ علم اسلام کی اساس ہے، علم اسلام کی بنیاد ہے۔ اپنے بچوں کو جتنی تعلیم دے سکتے ہو اتنی تعلیم دو۔ کربلا کا پیغام، عزیزوں، جہاں کربلا میں پیغام ہے وہی کربلا غم میں ڈوبی ہوئی داستان ہے، غم میں ڈوبی ہوئی داستان ہے۔ میرے نانا مرحوم کہتے تھے غیر رو دیتے ہیں وہ بات غم شاہ میں ہے، درد کی پھوٹتی برسات غم شاہ میں ہے۔ عزیزوں، آپ بارہا سنتے ہیں جب کہیں جلوس ہوتا ہے، جب کہیں مجلس ہوتی ہے، جنت البقیہ کی ایک اجڑی ہوئی قبر سے ایک ماں اٹھتی ہے اور آنے کے بعد جناب زینب کو لیتی، بیٹی زینب چلو آج فلاں گاؤں میں تمہارے بھیا کا جلوس منعقد ہوا۔ جناب زینب کو لیتی ہیں، سید سجاد کی خدمت میں آتی ہیں، بیٹا سید سجاد چلو تمہارے بابا کے چاہنے والوں نے تمہارے بابا کا غم برپا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ زندان شام میں آتا ہے، جناب سکینہ کی قبر پہ آتا ہے اور آ کر بیٹی سکینہ
چلو گی نہیں؟ تمہارے بابا کے چاہنے والوں نے تمہارے بابا کی مجلس برپا کی ہے، اجرکم اللہ۔ یہ قافلہ آتا ہے اور آنے کے بعد جلوس میں بیٹھ جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم وقت کا امام بھی آتا ہے، مجھے نہیں معلوم کس کے پہلو میں امام زمانہ بیٹھے ہیں اور کس کے پہلو میں سید سجاد۔ اجرکم اللہ۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں، آواز کو دبا کے نہ روئیے، آواز کو بلند کیجئے، اس لیے کہ یہ بلند آواز حسین کی 4 سال کی سکینہ کو بہت پسند ہے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو جناب سکینہ اپنی پھوپھی سے متوجہ ہوتی ہیں، اے پھوپھی اماں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان کے گھر میں میت ہو گئی ہے؟ کیا ان کے گھر میں کوئی مر گیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے، نہیں بیٹی سکینہ، یہ تیرے بابا کے عزادار تیرے بابا کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو سکینہ تڑپ کے کہتی ہے، اے پھوپھی اماں، اگر یہ عزادار کربلا کے میدان میں ہوتے، ہم پہ سب ستم ہوتے، 2 ستم نہ ہوتے، ایک تو میرا اصغر نہ مارا جاتا، دوسرے میرے رخسار پہ تماچے۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ سکینہ کو جب بھی تماچا لگتا تھا، روایت کہتی ہے سکینہ فرات کا رخ کرتی تھی اور کہتی تھی، چچا سکینہ کی مدد کو آئیے۔ اور جب کبھی پانی سکینہ کی خدمت میں آتا تھا، سکینہ تڑپ کے پوچھتی تھی، پانی آیا ہے کیا؟ میرا چچا عباس کو نہیں آ گیا؟ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کرے۔ ہندوستان سے ایک قافلہ، آخری واقعہ ختم دعا انشاءاللہ، ہندوستان سے ایک قافلہ کربلا اور شام کی زیارت کو نکلا۔ ایک زائر نے سن رکھا تھا کہ قبر عباس کا پانی آج بھی طواف کر رہا ہے۔ یہ زیارت کرنے سے پہلے، قبر عباس پہ جانے سے پہلے بازار میں جاتا ہے، جانے کے بعد ایک مشق خریدتا ہے، مشق کو لے کے اپنے سینے سے لگا کے قبر عباس میں آتا ہے اور پانی کو مشق میں بھر لیتا ہے۔ واقعہ یہ کہتا ہے پانی بھرنے کے بعد یہ اپنے کمرے پہ آیا، تمام زائروں نے کہا، اے بھائی تم اپنے ساتھ مشق لے گئے، ہم نہ لے جا سکے، اگر ہو سکے تو ایک ایک قطرہ پانی ہمیں دے دو، ہم اپنے گھر لے جائیں گے، اپنے بچوں کی شفا کا مرہم بنائیں گے۔ وہ زائر کہتا ہے، جان مانگو گے جان دے دوں گا، اولاد مانگو گے اولاد دے دوں گا، نہ پانی کا ایک قطرہ پیوں گا نہ کسی کو دوں گا۔ تمام زائر پریشان ہے، نہ پانی پیتا ہے نہ کسی کو دیتا ہے، آخر یہ پانی کا کیا کرے گا؟ پانی کی مشق کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کربلا کی زیارت کے بعد یہ قافلہ شام کی زیارت کو چلا۔ یہ زائر پانی کی مشق کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے زیارت کرتا کرتا ایک مرتبہ قبر سکینہ پہ کھڑا ہوا، مشق کو کھولا، سارا پانی قبر سکینہ پہ الٹ دیا، تڑپ کے کہتا ہے، اے سکینہ کربلا سے آ رہے ہیں، تمہارے چچا عباس نے تمہارے لیے پانی کا نذرانہ بھیجا، اے سکینہ اٹھو پانی پی لو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره، ماتم حسین۔